آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ کے اوپر بھی کیا 3 MP کے پرچے کٹے گئے؟ آپ کی کیا سٹوری ہے؟ سٹوری تو جی میری بھی وہی تھی جو ہر ایک پی ٹی آئی کے ورکر کی تھی، بلکہ ہر ایک اس پاکستانی کی تھی جو کہ عمران خان کو سپورٹ کر رہا تھا۔ کیا پریزیڈنشل سسٹم ہمارے ملک میں چل سکتا ہے؟ جو ہمارا نظام ہے، نو ڈاؤٹ آپ جب صدارتی نظام پہ آئیں گے اس کے اپنے فوائد ہیں، جو مسئلے مسائل ہیں وہ کچھ حد تک ٹھیک بھی ہو جائیں گے۔ پی ٹی آئی پہ جب سختی ہوئی، بڑے بڑے سیاسی کا پی ٹی آئی کو چھوڑ کے بھی چلے گئے، کیا انٹرنلی پارٹی کو فرق پڑا؟ وقتی طور پہ جو ہے شاید تھوڑا بہت لوگ ڈس ہارٹ ہوئے ہوں گے، عوام تھوڑی سی ان کو دھچکا لگا ہوگا۔ ہماری پارٹی جو ہے وہ عمران خان کے نظریے پہ چلتی ہے۔ خٹک صاحب تھے جو ایک وقت میں ہیوی ویٹ پولیٹیشین تھے، کم از کم ان کی 2-3 سیٹیں اپنی ہوتی تھیں۔ میرا یہ خیال تھا کہ وہ شاید پھر سے 1-2-3 سیٹیں جیت جائیں گے، کہ وہی خٹک صاحب تھے جو کہ ایک سیٹ بھی نہیں جیت سکے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ویژن جو ہے وہ عمران خان کا ہے، اور عمران خان کے ویژن کے پیچھے لوگ جاتے ہیں۔ نارملی جی پولیٹکس ایک بورنگ ڈسکشن سمجھ جاتی ہے، لیکن قائد اعظم کی ایک سینگ ہے کہ ڈیموکریسی از ان بلڈ آف مسلمس۔ تو پچھلے اس 2 سے 2.5 سال کے عرصے کے اندر ہماری یوتھ بڑی انٹرسٹ لے چکی ہے اور اویئر ہو چکی ہے کہ پولیٹکس کیا ہوتی ہے، سیاست کیا ہے، اور پاکستان کا فیوچر کس طرح سیاست پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اور ہم نے بڑے ینگ اور انتھوزیاسٹک قسم کے اور بڑے جو ورکر بالکل تھے اور گراؤنڈ لیول سے اوپر کی طرف آئے، وہ ینگ پولیٹیشینز بھی ہم نے دیکھے، اینڈ وی اپریشیٹ دیم کہ انہوں نے اپنی محنت سے جگہ بنائی سیاست کے اندر۔ اور اسی طرح آج ہمارے ساتھ ایک ینگ پولیٹیشین موجود ہیں جن کا تعارف وہ خود بھی کریں گے، میں صرف ان کا نام بتاؤں گا۔ تعلق ان کا کوہاٹ سے ہے۔ سلمان خان شنواری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم نکالا، آپ آئے۔ اور جو لوگ آپ کو نہیں جانتے ان کے لیے اپنا ایک چھوٹا سا بریف انٹروڈکشن۔ جس طرح آپ نے آلریڈی انٹروڈیوس کر دیا ہے، میں سلمان شنواری ہوں جی۔ شنواری ٹرائب سے تعلق ہے ہمارا، اور بس ادنا سے ورکر ہیں پی ٹی آئی میں۔ اس وقت اللہ کا شکر ہے کہ ڈی جی ایس الیکٹ کے پی ہوں، اور بس جدھر کچھ تھوڑا بہت کر سکتے ہیں ملک کے لیے ہم کرتے ہیں، اپنے علاقے کے لیے۔ پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، ساؤتھ ریجن کے پی سے، تو بقایا اپنا جو ہے ہم چھوٹا موٹا بزنس چلاتے ہیں کنسٹرکشن کا، اور اتنے بڑے لوگ ہیں نہیں ہم۔ اچھا، پولیٹکس کے بارے میں بتائیں کہ شروع کب کی، آغاز کب کیا؟ کیا اسٹوڈنٹ لائف سے ہی شروع ہو گیا تھا یا بعد میں آپ پولیٹکس کے اندر آئے؟ بس میں تو اپنا بزنس کرتا تھا جی، چونکہ والد صاحب جو تھے وہ پہلے سے پولیٹکس میں تھے، اور انہوں نے 1-2 الیکشن بھی لڑے تھے، تو میری ایک انکلینیشن تھی پولیٹکس کی طرف بھی، اپنا ایک شوق تھا میرا، اور ایک عوام کے ساتھ ایک جڑے رہنے کا ایک ذریعہ چاہیے تھا۔ تو مین اسٹریم پولیٹکس میں تو میں تقریباً 2020 میں خود انٹر ہوا، اور ایک الیکشن میں نے کیا میئر کا۔ انفارچونیٹلی میں جیت نہیں سکا، لیکن یہ ہے کہ بہت کچھ سیکھا، اور میں نے اپنے علاقے میں ایسے علاقے دیکھے جو میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھے تھے، اور میری بڑی آنکھیں کھلی اس میں، ان جگہوں پہ جا کے ان کے مسئلے مسائل دیکھ کے۔ اور ایسی جگہیں تھی جہاں پر پانی نہیں تھا، اور پینے کا پانی نہیں بلکہ وضو کرنے کا پانی نہیں ہوتا تھا۔ تو اس سے مجھے اور ایک موٹیویشن ملی، اور تب سے جو ہے میں مین اسٹریم پولیٹکس میں ہی ہوں، اور الحمدللہ پارٹی نے بھی پھر میرے اوپر اعتماد کیا۔ ایک دفعہ جو ہے میں جنرل سیکرٹری رہ چکا اپنے ضلع کا۔ اب جو ہے میں جو الیکشنز ہوئے تھے ریسنٹلی، تو اس میں ڈی جی ایس الیکٹ ہوا تھا کے پی کا۔ تو ابھی بھی ہم لگے ہوئے ہیں اپنے ملک کے لیے اسٹرگل میں جی۔ اچھا، مجھے بات کر کے آپ کافی ہمبل آدمی لگے ہیں۔ اب یہ تھوڑا سا بتائیں کہ جب سیاست شروع کی اور پھر ایک ٹف ٹائم آیا پی ٹی آئی کے اوپر جی، اور وہ میرے خیال میں پورے پاکستان نے ایکنالج کیا کہ واقعی اتنا ٹف ٹائم اس طریقے کا پورے ہم نے اپنے کسی نے بھی سیاسی کیریئر میں نہیں دیکھا ہوگا،
اور نہ ہی کسی بندے نے پچھلے ٹائم میں یا پچھلی پارٹیوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا دیکھا تھا. تو آپ تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا, آپ کے اوپر بھی کیا 3 MP کے پرچے کٹے گئے, کیا آپ کو بھی جیل کی طرف کھینچا گیا, کیا آپ کے اوپر چھاپے مارے گئے, یا آپ بچاؤ کر کے نکل گئے, کیا آپ کی کیا سٹوری ہے؟ سٹوری تو جی میری بھی وہی تھی جو ہر ایک پی ٹی آئی کے ورکر کی تھی, بلکہ ہر ایک اس پاکستانی کی تھی جو کہ عمران خان کو سپورٹ کر رہا تھا اپنی وجہ سے. ہم بھی سپورٹ کر رہے تھے عمران خان کو اپنی وجہ سے. ہم چاہ رہے تھے کہ جی ہمارے ذہن میں ہمیشہ رہتا تھا کہ جو ہمارے بڑوں سے غلطی ہوئی ہے, پاکستان نے ایک بڑا عروج دیکھا جس میں پاکستان کی جو اسٹیٹ اونڈ کمپنیاں تھیں وہ ایشین کمپنیوں میں بڑی کمپنیاں سمجھی جاتی تھی, اور وہ باتیں ہم نے سنی تھیں, اور ہر ایک عروج دیکھا پاکستان نے. اور اس طرح ایک وقت تھا کہ جو لوگ یہ بیٹ کرتے تھے کہ جی انڈیا سے جو ہے وہ, انڈیا تو بڑا 90s میں آپ کو بھی پتہ ہوگا, ہم خود تو اس وقت جو ہے بچے ہوتے تھے, لیکن یہ ہے کہ کچھ سمجھ آتی تھی کہ وہ انڈیا کے وہ حالات نہیں تھے جو اس وقت ہیں. ڈیفینیٹلی. تو ہم تو یہی سوچتے تھے کہ جی وہ پاکستان جو ہے وہ ایک وہ ہمیں کیمسٹری سی جو ہے ایسی ہوئی تھی پاکستان کی کہ بڑا ہمیں آئیڈیالائز کرتے تھے. ہم کہتے تھے یار یہ تو ایشیا ٹائیگر بنے گا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. تو وہ چیز جب ہمیں پتہ چلی کہ جی یہ تو ہے ہی نہیں اس طرح, اور تو پھر ہمیں یہی نظر آیا کہ جی ایک عمران خان ہے اس وقت اور وہی کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے. تو جس طرح سب لوگوں نے جو ہے اس کو سپورٹ کیا, ہم نے بھی کیا اس کو سپورٹ. اور جس طرح کی فاشسٹ طریقے استعمال کیے گئے لوگوں کے خلاف, اس طرح کے ہمارے خلاف بھی کیے گئے. جیلیں بھی ہم نے دیکھیں, اللیگل اریسٹس بھی دیکھیں, اور اللیگل جیلیں بھی دیکھیں, اور چھاپے بھی دیکھے. اس طرح کے چھاپے کہ جو گھروں کے اوپر, حجروں کے اوپر ہمارے ٹاپ کے جو ہے وہ لوگ آئے, اور جو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اس میں تو بڑا یہ ایپ سمجھا جاتا ہے کہ کسی کے حجرے کے اوپر جو ہے آپ چھلانگ مار کے ہیں. تو اس کے علاوہ ہم نے اپنے بزنسز کو بھی بند ہوتے دیکھا, اور اس طرح کے بھی وقت دیکھے کہ بڑے سخت حالات تھے. لیکن اللہ کا بڑا شکر, اور ہمارے جو دوست یار اور جو لوگ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے تھے انہوں نے بڑا سپورٹ دیا ہمیں, اور جو ہمیں جس طرح سپورٹ کر سکتا تھا ان کا میں ہمیشہ شکریہ ادا کرتا ہوں. اس سخت وقت میں جتنے بھی ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ کھڑے رہے, بلکہ ایک وقت تو ایسا آیا کہ جب میرا جو ہے پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ میں اریسٹڈ ہوں یا کدھر ہوں. لوگ بہت سے تھے اس طرح کے جو کہ پیچھے ہٹ گئے تھے, لیکن ایسے ورکرز تھے میرے کہ جو میری شاید توقعات اس طرح کی نہیں تھی, کیونکہ ہر ایک غریب لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو بھی دیکھتے ہیں, اپنے سسٹم کو بھی دیکھتے ہیں. تو بہت سے ورکرز جو ہیں وہ میرے حق میں نکلے کہ جی یہ غلط ہے اور اس کو سلمان کو آگے لایا جائے اور بتایا جائے کہ کدھر ہے اور کدھر نہیں ہے. تو ان لوگوں کا بڑا شکریہ جی, وہ مطلب اتنے سخت حالات میں جنہوں نے وہ کیا. تو سخت حالات تو ہم سب پہ گزرے ہیں جی, اس میں تو کوئی شک نہیں, پورے عوام پہ گزرے ہیں, اور نہ کوئی احسان ہے ہمارا کسی پہ, یہ تو ہم نے اپنے لیے گزارے ہیں, یہ ہم نے اپنے بچوں کی مستقبل کے لیے گزارے ہیں, اور یہ ہم پھر بھی گزاریں گے. آپ کے حوصلے کو دادا جی کہ میرے خیال میں 17 کے 20 کے راؤنڈ اباؤٹ آپ کے اوپر کوئی پرچے بھی ہوئے اور کوئی اس طرح چھاپے بھی مارے گئے اور کافی بڑی تعداد میں, لیکن آپ کا حوصلہ جو ہے وہ ایک دیوار کی طرح مضبوط ہے. دیٹ از ویری ریمارکیبل ایکچولی. اچھا, تھوڑا سا ہم آگے بڑھیں اور سیاست کو تھوڑا سا ڈسکس کریں, بیکاز یوتھ جو ہے وہ آج کل انٹرسٹڈ ہے ینگ پولیٹیشینس کو سننے کے لیے, اور کلاسیکل ایک پولیٹکس سے تھوڑا دور بھاگتے ہیں کہ جس میں ہر وقت ہی مفاہمت ہوتی رہتی ہے, ہر وقت ہی سر جوڑ کے بیٹھ دیا جاتا ہے اور پھر مفاد کے نام کے اوپر ملک کا سودا کر لیا جاتا ہے. سو آپ بتائیں, ایک ایک کوشچن اریز ہوتا ہے اکثر کہ جی پاکستان کو یہ پارلیمانی نظام, پارلیمنٹری سسٹم یہ سوٹ ہی نہیں کرتا, ہمیں جو سوٹ کرتا ہے وہ صدارتی نظام یعنی پریزیڈنشل سسٹم کرتا ہے.
تو آپ کا کیا سٹانس ہے؟ کیا پریزیڈنشل سسٹم ہمارے ملک میں چل سکتا ہے، یا یہ جو پارلیمانی نظام ہے اسی میں ریفائنمنٹ کی ضرورت ہے، اسی میں ریفارمز کی ضرورت ہے اور اسی کو آگے لے کے چلنا چاہیے؟ دیکھیں جی، یہ میں آپ کو ایک اگزامپل دیتا ہوں. ایک بچہ ہے جو کہ لاپرواہ بھی ہے، بدتمیز بھی ہے، جھوٹا بھی ہے، پرورش صحیح نہیں ہوئی. ماں باپ جو ہے وہ اس پہ بحث کر رہے ہیں کہ جی کیونکہ ہم نے سرکاری اسکول میں اس کو ڈالا ہوا ہے تو اس لیے یہ خراب ہو رہا ہے. اب اسی بچے کو اگر آپ پرائیویٹ اسکول میں بھی ڈال دیں تو خراب تو اس نے رہنا ہے، کیونکہ پرورش اس کی صحیح نہیں ہوئی. ہاں، تو ہو سکتا ہے کوئی، وہ کہتے ہیں آٹے میں نمک کے برابر شاید تھوڑا بہت ڈفرینس آ جائے، لیکن وہ نظام کا مسئلہ نہیں ہے، وہ مسئلہ اس بچے کی پرورش پہ ہے. اب جو ہمارا نظام ہے، نو ڈاؤٹ آپ جب صدارتی نظام پہ آئیں گے اس کے اپنے فوائد ہیں، اچھا نظام ہے ایک، اس سے آپ کا جو مسئلے مسائل ہیں وہ کچھ حد تک ٹھیک بھی ہو جائیں گے. لیکن ہمارا مسئلہ مین جو ہے وہ اس وقت سوسائٹی کے اندر چلا گیا ہے. وہ مسئلہ ہے سب سے بڑا، جو خان صاحب بھی کہتے تھے کہ کرپشن ہے. کرپشن جو ہے وہ ہماری سوسائٹی میں زور سے ڈالی گئی ہے اس وقت. پچھلے تقریباً میں کہوں گا، کیونکہ میرا تو زیادہ جو وقت جس ایرا میں گزرا، جو جوانی کا آپ سمجھ لیں، تو 2000 سے 2010 تک، اور پھر اس کے بعد خاص کر جو زرداری صاحب کی حکومت تھی، پھر اس وقت میں جو ہے ہمارے اس میں اتنی کرپشن آئی ہے کہ ہمارے اندر، ہمارے ڈی این اے میں چلی گئی وہ کرپشن. میں خود شاید یہ سوچوں کہ جی میں کس طرح کوئی غلط کام کر کے جو ہے پیسہ کما لوں، یا پھر کوئی تجاوز کر لوں، یا کوئی اس طرح کر لوں، تو پہلے ہم نے اس چیز کو نکالنا ہے. بے شک آپ نظام کو چینج کریں، لیکن اس سے ہم یہ نہ سوچیں کہ جی یہ 100% ٹھیک ہو جائے گا. ہاں جی، 20-25% شاید فرق پڑ جائے گا، کیونکہ آپ جب ڈنڈا لیں گے، ڈنڈا یہی ہے کہ آپ کا وہ ایک کٹ آف کر دیا آپ نے، جو اپرچونٹی دیتے تھے کہ جی لوگ خرید کے لوگوں کو ایم این ایز، ایم پی ایز کو ادھر ادھر کر سکیں، تو وہ آپ نے بیسیکلی ختم کر دیا. لیکن یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بڑے انوویشن کر کے وہ طریقہ نکال ہی دیں گے. تو اس لیے ہمیں جو ہے ایک بہت بڑا ہماری سوسائٹی کو ریسیٹ کی ضرورت ہے. وہ ریسیٹ جب تک آپ کو ملے گا نہیں، اور وہ ریسیٹ کس طرح ملے گا وہ ایک بہت بڑی ڈبیٹ ہے. لیکن یہ ہے کہ جو خان صاحب نے ایک شروع کیا تھا کہ جی آپ مذہب کو بھی ایک حد تک اندر سیاست میں ڈالیں، وہ فنڈامنٹلزم، اور اس کے حساب سے کہ جی جو انہوں نے ایک رحمت اللہ عالمین کمیٹی بنائی تھی، اور وہ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم جو ہے ہم لوگوں کو آگاہی شروع کریں کہ جی جو چیز صحیح ہے وہ صحیح ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے. ہم جو ہے ان چیزوں کو چینج کریں، سوسائٹی کو ہم چینج کرنے کی کوشش کریں کہ وہ ان سے وہ چیز نکلے، تو تب جا کے جو ہے آپ کا ملک جو ہے تھوڑا بہت ٹھیک ہوگا. میرا یہ خیال ہے. اچھا، چلیں، بالکل ٹھیک بات ہے کہ نظام جو ہے اس کو تو بدلنا پڑے گا، لیکن نظام کے اندر تو وہی لوگ بیٹھے ہیں، میں اور آپ ہی بیٹھے ایسے ہیں. ہی تو جب تک ہم خود نہیں بدلیں گے تو نظام چاہے کوئی بھی ہو، لوپ ہول تو پھر ہم ڈھونڈ لیں گے. میں ہر جگہ یہ کہتا ہوں کہ دودھ والا جو ہے وہ دودھ میں پانی ڈالے گا، اور ساتھ میں جو ہے وہ پولیٹیشین کو گالی بھی دے گا کہ یہ کرپٹ ہے. تو آپ جو کر رہے ہیں وہ کرپشن نہیں ہے، لیکن وہ جو کر رہا ہے وہ کرپٹ ہے. ایسے ہی ہے. یہ بڑی اچھی مثال آپ نے دی ہے. اچھا جی، موونگ فارورڈ، پچھلے اس کچھ عرصے میں پی ٹی آئی پہ جب سختی ہوئی، 2 سے 2.5 سال کا جو عرصہ گزرا، ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے سیاسی قد، بڑے بڑے نامور سیاستدان پی ٹی آئی کو چھوڑ کے بھی چلے گئے، کیونکہ سختی بھی زیادہ ہو گئی، اور بھی بڑے معاملات ہو گئے، پریشر بھی آ گیا. تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ کیا انٹرنلی پارٹی کو فرق پڑا، کمزور ہوئی، سٹانس کمزور ہوا؟ نو ڈاؤٹ کہ الیکشن کے اندر تو بڑی بھاری اکثریت کے اندر ووٹنگ ہوئی، ملا ووٹ، نو ڈاؤٹ ان دیٹ. لیکن کیا وہ لوگوں کے چلے جانے سے کیا پارٹی انٹرنلی ویک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ میرا نہیں خیال کہ وقتی طور پہ جو ہے شاید تھوڑا بہت لوگ ڈسہارٹ ہوئے ہوں گے، عوام تھوڑی سی ان کو دھچکا لگا ہوگا، لیکن میرا نہیں خیال کہ، چونکہ ہماری پارٹی جو ہے وہ عمران خان کے نظریے پہ چلتی ہے، اور جب تک خان صاحب ہیں تو اٹ ڈز ناٹ میٹر
کہ کون گیا اور کون نہیں گیا. آپ نے خود دیکھا کہ خٹک صاحب تھے, پرویز خٹک صاحب, جو ایک وقت میں ہیوی ویٹ پولیٹیشین تھے, اپنی سیٹیں جیتتے تھے. کم از کم ان کی 2-3 سیٹیں اپنی ہوتی تھیں, ان کو کسی پارٹی کی ضرورت نہیں تھی جیتنے کے لیے. اور میرا اپنا یہی خیال تھا کہ جب انہوں نے پارٹی بنائی, چھوڑا, پی ٹی آئی کو چھوڑا, تو ان کا میرا یہ خیال تھا کہ وہ شاید پھر سے 1-2-3 سیٹیں جیت جائیں گے. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہی خٹک صاحب تھے جو کہ ایک سیٹ بھی نہیں جیت سکے. بڑے ہیوی ویٹ پولیٹیشین, اپنا ووٹ بینک, اس کے باوجود جو ہے انہوں نے اتنی سی ایم شپ بھی گزاری, سب کچھ کیا, اس کے باوجود جو ہے وہ ایک سیٹ بھی نہیں جیت سکے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ویژن جو ہے وہ عمران خان کا ہے, اور عمران خان کے ویژن کے پیچھے لوگ جاتے ہیں. آپ ایک آدھ پولیٹیشین کے پیچھے ہم کوئی وہ ہو نہیں سکتا. یہ جتنے بھی, اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی میں ہیں اور ہمارا بڑا ووٹ بینک ہے, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ سارا ووٹ بینک عمران خان کا اور عمران خان کی اس سچائی کا ہے اور اس ویژن کا ہے جو وہ لے کے چل رہا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی بھی قسم کا, بلکہ وہ آپ کو والی بات کہ اس سے فائدہ ہوا ہوگا کہ وہ ووٹ بینک آپ کا بڑھ گیا ہے. تو لوگوں کو سمجھ آ گیا ابھی کہ کیا چیز صحیح ہے, کیا غلط ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس سے فرق پڑا ہے. اور ایک پرسنل اوپینین یہ بھی بلڈ ہوا ہے عوام کے اندر کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اب ایک سیج سے گزر چکی ہے نا, ایک ریفائن فارم کے اندر آ گئی, کہ جو لوگ ڈٹ کے کھڑے ہونے والے تھے, جو اسٹرانگ لوگ تھے, جو اسٹرانگ نبض رکھنے والے تھے, یا جو قربانی دینے والے لوگ تھے, سیکریفائس کرنے والے لوگ تھے, فلٹر ہو گئی ہے. ہاں وہ فلٹر اپ ہو گئی, وہ فلٹر ہو کے جو ہے وہ لوگ سامنے آ گئے. اور جو لوگ ان سختیوں کو, ان سیکریفائسز کو برداشت نہیں کرنے والے تھے, وہ لوگ خود ہی سائڈ پر ہو گئے, سائڈ پہ ہو گئے, اور ان کا اصلی چہرہ بھی نظر آ گیا. سو ان ادر ورڈز یہ نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی کو الٹا نقصان ہونے کی بجائے فائدہ ہی ایک قسم کا ہو گیا. ایک شروع کا آپ کی بات ٹھیک ہے, سیٹ بیک ہوتا ہے, بڑا نام ہوتا ہے, لوگ چلے جاتے ہیں, تو عوام یا لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں یار واقعی کسی وجہ سے اس پارٹی کو چھوڑا ہوگا, لیکن لانگ رن میں اس کا فائدہ ہی ہوا. لیکن اس میں ایک چیز ہے راجا صاحب کہ مطلب اس طرح کی نقصان آپ کو ملا ہے کہ بہت سے اچھے لوگ بھی تھے جو کہ پی ٹی آئی جو اس وقت میں گزر رہی ہے, وہ اگر ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ اس طرح کا کام کرتے کہ جو اس وقت, چونکہ ایک وہ بنا ہوا ہے کہ خان صاحب جو ہیں سائٹ پہ ہیں, ان کی بات باہر نہیں آ سکتی, ہماری بات ان تک نہیں جا سکتی. ہو سکتا ہے کہ وہ بہتر مینیج کرتے. تو اس طرح کے لوگ تھے, ہر ایک بندہ برا نہیں تھا, تو اچھے لوگ بھی تھے اس میں. بہت سے اس طرح لوگ تھے کہ جو خاموش ہو گئے, جو سائٹ پہ بیٹھ گئے, اور اس طرح کی بھی تھے کہ جو وہ آپ کی بات کے چہرہ نکل آیا ان کا, وہ انہوں نے جو ہے باتیں ایسی شروع کر دی. تو لیکن یہ ہے کہ ووٹ بینک پہ اور پی ٹی آئی کی جو پاپولیرٹی ہے, ہاں جی, اس پہ کوئی فرق نہیں پڑا. نو ڈاؤٹ ان دیٹ جی. اچھا, ایک اور پروسپیکٹ بلڈ کیا گیا ہے اپوزیشن تو نہیں, گورنمنٹ کہہ دیتے ہیں, گورنمنٹ کی طرف سے اور حکمرانوں کی طرف سے اور دیگر سیاسی جماعتوں کی طرف سے. خان صاحب جی ڈائلاگ نہیں کرتے, ڈائلاگ کرنے کو تیار نہیں ہیں. کبھی کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈائلاگ کریں گے, ان کی یہ پپٹس ہیں, ان کی کوئی وقت نہیں ہے. کبھی کہتے ہیں, کوئی سیاسی رہنما کہتا ہے کہ جی پی ٹی آئی کا نہیں جی, ہم سیاسی قیادت کے ساتھ بیٹھیں گے, اور جو مذاکرات ہوتے ہیں وہ تو سیاستدانوں میں ہوتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کا اس میں کیا کام ہے. تو یہ جو سٹانس ہے یہ عام آدمی کے لیے بڑا کنفیوزنگ ہے کہ بھائی بیٹھنا کس کے ساتھ ہے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھنا ہے, سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنا ہے, کس کے ساتھ بیٹھنا ہے. میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات ہے کہ خان صاحب ڈائلاگ نہیں کرنا چاہ رہے. خان صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے پچھلے یہ 10-12 سال جو انہوں نے اقتدار بھی دیکھی ہے, سب کچھ دیکھا ہے اور ڈیلنگ بھی کی ہے. تو خان صاحب وہ خان صاحب نہیں رہے جو 96 کے خان صاحب تھے. ان کو پتہ ہے کہ ڈائلاگ کے بغیر جو ہے پولیٹکس چل ہی نہیں سکتی. تو ڈائلاگ وہ کرنا چاہ رہے ہیں. ہاں جی, یہ باتیں رومرز ہیں, مطلب آفیشیل اسٹیٹمنٹ تو اس پہ کوئی نہیں آئی, تو اس پہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا. کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے ڈائلاگ ہو کہ جن کے پاس اختیار بھی ہو. اب آپ ویسی ڈائلاگ کرتے رہیں تو وہ تو اپنے آپ کو ویسی تھکانے والی بات ہو گئی کہ وہ جو ہے ایک بندہ ہے, اس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. اختیار جو ہے وہ ابا جی کے پاس ہے, اور بیٹا جو ہے وہ بات کر رہا ہے, تو اس سے آپ کیا ہی بات کریں گے.
تو وہ شاید یہ چاہتے ہیں کہ جی بات بھی میں کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ ون سائیڈڈ گیو اینڈ ٹیک ہونا چاہیے. مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اگر ان کو یہ کہا جائے کہ جی آپ 5 سال کے لیے بس خاموش بیٹھ جائیں، تو آبویسلی خان صاحب نے کچھ نہ کچھ پاکستان کے لیے کرنا ہے. تو 5 سال تک کیا ہوگا ہمیں کیسے پتہ ہے کہ 5 سال میں اس ملک کو اور نقصان نہیں پہنچے گا. جس پیس سے یہ گورنمنٹ چل رہی ہے ہاں جی 5 سال تک تو پتہ نہیں سسٹین بھی ہوتی ہے بالکل. یا نہیں ہوتی. تو سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ جس کی وجہ سے جو آبویسلی وہ ایک جو بندہ جو پیٹریٹ بندہ ہو وہ تو پھر وہ اس طرح کی باتیں نہیں مانے گا. تو آبویسلی اس نے اتنی اسٹرگل کی ہے تو اس لیے تو نہیں کی کہ وہ آخری میں آ کے جو ہے وہ کمپرومائز کمپرومائز کر دے. تو وہ میرے خیال میں یہ بات ہوگی. لیکن یہ کہ ڈائلاگ تو خان صاحب آبویسلی وہ تو ہمیشہ ڈائلاگ کے لیے تیار ہیں، وہ خود بھی کہتے ہیں. اچھا اس سینیریو کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں. ڈائلاگ ہو جاتا ہے، بات ہو جاتی ہے، بن جاتی ہے، اور خان صاحب جیل سے بھی باہر آ جاتے ہیں، اور جس حساب سے فارم 45 کے حساب سے گورنمنٹ بننی تھی بن بھی جاتی ہے. بڑی فیری ٹیل بتا رہا ہوں لیکن چلیں ہو جاتا ہے ایسے، اور آپ کو مخصوص نشستیں بھی مل جاتی ہیں تو بڑی خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے. یہ سب ہونے کے بعد خان صاحب کے پاس پاور آنے کے بعد ڈو یو سی کیا واقعی ان ریئلٹی خان صاحب پاکستان کی ان برے حالات کو معاشی طور پہ، فورن افیئرس کے حساب سے، باقی جتنے بھی ایک ملکی سطح پہ ریلیشنز ہوتے ہیں باقی ممالک کے ساتھ، وہ سب یہ سب کچھ خان صاحب اتنا بڑا جو ایک ملبہ بن چکا ہے اس کو ٹھیک کر بھی پائیں گے؟ یس میرے خیال میں ٹھیک کر پائیں گے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جی سال میں ٹھیک ہو جائے گا تو نہیں، یہ غلط بیانی ہو جائے گی. 2 سال میں ٹھیک ہو جائے گا میرا نہیں خیال. جو اس وقت آپ کا ملک جس موڑ پہ ہے وہ 1-2 سال والی بات نہیں رہی جی. مطلب وہ اگر وہ یہ خان صاحب کو یہ لوگ کرنے دیتے، ہو سکتا ہے ابھی اس وقت اگر ان کی حکومت نہ گرتی خان صاحب کی، تو اس وقت جو ہے وہ کہیں جا کے جو ہے نا وہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے ہاں جی حالات ٹھیک ہونے لگے ہیں. لیکن چونکہ وہ بھی انہوں نے نہیں کرنے دیا، اور پھر اس کے بعد پھر قرضے آئے، پھر اس کے بعد آپ کے حالات خراب ہو گئے، پھر آپ کے ساتھ جو ہے لوگوں نے اعتماد چھوڑ دیا جو اور ملک تھے. تو آبویسلی وہ پھر وہ ایک ریورس گیئر میں لگ گیا ملک. تو ٹھیک ہو سکتا ہے، آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے. جو نیت صاف والا بندہ آ جائے، غلطیاں اس سے ہوں گی، لیکن ایک غلطی کرے گا، دوسری کرے گا، تیسری کرے گا، پھر کرتے کرتے اس کی نیت تو صاف ہے نا، کم از کم کسی موڑ پہ تو چل پڑے گا نا ملک. اس وقت اگر آپ صرف اپنے مفاد کو، جو لوگ آئے ہوئے ہیں تو وہ اگر اپنے مفاد کو دیکھتے رہیں گے تو آبویسلی ان کا ایک پوائنٹ ایسا آئے گا کہ چاہے وہ جتنا بھی چاہیں کہ جی ہم ملک چلانا چاہتے ہیں، ایک پوائنٹ ایسا آئے گا کہ ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جائے گا. اور جب کانفلکٹ آف انٹرسٹ آئے گا تو وہ اپنی ذات کو پریفر کریں گے ملک کے اوپر، اور جب ذات کو پریفر کریں گے تو پھر وہی ہوگا جو ہو رہا ہے ملک میں. تو اگر خان صاحب آئیں گے انشاءاللہ، تو میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ ملک جو ہے ایک طرف پہ مشکل کام ہوگا، بہت مشکل کام ہوگا، ہمیں بہت کچھ دیکھنا پڑے گا. اور میرا یہ خیال ہے کہ شاید ہو سکتا ہے شروع میں عوام تھوڑی سی ناراض بھی ہو جائے، کیونکہ آپ کو بہت سخت فیصلے لینے پڑیں گے. آپ کی جو بہت بڑی بڑی اس طرح کی چیزیں ہیں کہ آپ کے جو ہم اس طرح شاخرچیاں جو کر رہے ہیں کہ جیسے وہ آپ کے پاس جو ہے کھانے کا کچھ نہ ہو لیکن آپ قرضہ لے رہے ہوں کہ جی میں نے نئی جو ہے گاڑی لینی ہے، تو ہم اس طرح سے ملک چلا رہے ہیں. تو وہ چیزیں آپ کو بند کرانی پڑیں گی. آپ کو بہت سے منسٹریاں بند کرانی پڑیں گی، آپ کو بہت سی منسٹریاں ضم کرنی پڑیں گی، آپ کو بہت سے کینٹونمنٹس بند کرانے پڑیں گے. آپ کو اس طرح کی لگژریز کو ختم کرنا پڑے گا. آپ کو باہر کے امپورٹس ختم کرانے پڑیں گے. آپ کو یہ گاڑیاں جو ہم منگواتے رہتے ہیں، ہم جو پروڈکٹس باہر سے منگواتے ہیں، وہ سارا کچھ ختم کرنا پڑے گا. پھر جا کے آپ کا ملک کہیں تو اس میں لوگ ناراض بھی بڑا ہوں گے، اور ناراضگی تو پھر سخت ڈیسیجن سے یہ ہونی پڑیں گی. ڈیفینیٹلی جی. جس سٹیج پہ ہم پہنچ چکے ہیں، اب ہم ایکسپیکٹ کریں کسی سے بھی کہ وہ اقتدار میں آ جائے اور اچانک سے ملک ٹھیک ہو جائے تو نہیں ممکن. ہاں جی نیت جو بھی آئے اس کی اچھی ہونی چاہیے. یہ بات مجھے آپ کی پسند آئی ہے کہ نیت جس بندے کی اچھی ہوگی وہ محنت کرے گا، وہ ملک کو میں کرپشن کا خاتمہ کرنے کی کوشش کرے گا. میں ورڈز کو کوشش کا استعمال کر رہا ہوں کیونکہ وہی آپ کی بات ہے کہ یہ ہماری روٹس کے اندر چلے گی نا کرپشن. مطلب آپ کسی سرکاری دفتر کے اندر جاتے ہیں تو آپ یہ سوچ نہیں سکتے کہ میری فائل اس ٹیبل سے اس ٹیبل کے اوپر جائے گی اور مجھے 500,000 2,000 نہیں دینے پڑیں. آپ کو ذہنی طور پہ تیار ہو کے جاتے ہیں کہ یار یہ کام کروں گا
تو ہوگا. ایون کہ اب تو یہ ٹائم آ گیا ہے کہ ابھی ریٹ بڑھ گئے ہیں بھائی. ابھی ریٹ بھی بڑھ گئی ہیں اور سلوک بھی تبدیل ہو گیا. مجھے یاد ہے پہلے بڑا چھپ چھپا کے کام ہوتا تھا نا خان صاحب کے دور کے اندر. ایون کے پی کے کی چلیں اگر بات کریں تو وہاں پہ ذرا سختی ہوتی تھی, تو وہ ذرا ڈسکریج والے لیول کے اوپر تھی چیز, اور لوگ بڑے شرما بشرمی وہ کام کرتے اس ٹائم پہ بھی تھے, لیکن شرما بشرمی کر. اب تو سیدھے عام کھلے عام, اور ریٹ بھی وہی بات ہے آپ کا کہ وہ بھی بڑھ گیا. تو ہم جس نہج پر آ گئے ہیں اب اس سے آگے تو میرے خیال میں ڈیزاسٹر ہی ہے, اور اللہ نہ کرے کہ ایسا کچھ ہو کہ ہمارا ملک تباہی کی طرف جائے, کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ ہمارا ملک ہے. یہ کسی اشرافیہ کا, کسی ایلیٹ کلاس کا, کسی ایک فرد واحد کا تو ملک ہے نہیں. یہ ہمارا ملک ہے, 25 کروڑ عوام کا ملک ہے, جس نے اس میں رہنا ہے, کھانا ہے, مرنا ہے اور جینا ہے. تو اگر وہی تباہ و برباد ہو جائے گی تو آئی ڈونٹ نو یہ حکمرانی کس پہ کریں گے, ایسے ہی کہ جب لوگ ہی تباہ ہو جائیں گے. آئی ہوپ کہ ان کو عقل آئے ہمارے حکمرانوں کو, اور وہ ٹھیک ڈیسیجن لے سکے, اور ان اشرافیہ اور ان ایلیٹ کلاس کو بھی, کہ وہ یہ سوچ سکیں کہ یار ہم کن راستوں پہ چل رہے ہیں اور کن ڈیزاسٹرز کی طرف جا رہے ہیں. اچھا جی, ہم نے گورنمنٹ کے اوپر تو بڑی ڈسکشن کر لی ہے, لیکن یہ بتائیں کہ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کتنا عرصہ سسٹین کر پائے گی ان حالات کے اندر؟ سر یہ تو اللہ کرے کہ سسٹین کر جائے, کیونکہ میں بذات خود سوچتا ہوں کہ ڈیموکریسی کو چلنا چاہیے, لیکن یہ ہے کہ بڑا مشکل لگ رہا ہے. جس طرح کے حالات ہیں, جس طرح کے عوام کے حالات بنے ہوئے ہیں, آپ کو خود پتہ ہے. جو مڈل کلاس ہے وہ مڈل کلاس رہا نہیں ہے, وہ لوور مڈل میں چلا گیا ہے, اور لوور کلاس تو بیچارہ ویسے ہی پھنس رہا تھا. تو بڑا مشکل ہے سر. مجھے تو لگتا ہے کہ یہی 1.5 سال میکسیمم اور چل جائے گی. اچھا 1.5 سال تو ویسے آپ نے بڑا لمبا عرصہ بتا دیا. ہم تو جتنے بھی پولیٹیشین سے ڈسکشن ہوتی ہے تو ایوری ون از کلیمنگ کہ یار میکسیمم 6 months, کیونکہ اگر بہت کھینچ لیا تو 1.5 سال سے اوپر تو چل ہی نہیں سکتے. اگر اس طرح کرتے رہے جس طرح یہ کر رہے ہیں, کیونکہ ٹیکسز کی بھرمار. ہاں جی, اب تو مجھے لگتا ہے صرف آکسیجن رہ گئی ہے جس پہ ٹیکس نہیں ہے. باقی تو آئی واز امیزڈ کہ ایک طرف ہم سولر کی پالیسی بناتے ہیں کہ جی ہم سبسڈیز دے رہے ہیں, آپ لگائیں, اور اگلے ہی پیر ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی اب اس کے اوپر یہ ٹیکس ہے, اور اب یہ ٹیکس ہے, اور اب یہ ٹیکس ہے. اسی طرح آپ کوئی بھی انڈسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, سب کے اندر یہی چیزیں ہیں. بس وہ یہ لوگ ایسے لگے ہوئے ہیں کہ جس طرح وہ فائر مینجمنٹ ہوتی ہے نا, وہ آگ لگی ہوئی ہے, ادھر آگ بجھاؤ ادھر بجھاؤ, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کون کدھر بجھا رہا ہے, کون کدھر لگا رہا ہے. تو وہ سولر کی آپ نے بات کی, تو وہ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو انہوں نے شروع سے غلط چلاتے رہے ہیں. اب سولر کا اس لیے مسئلہ بنا ہوا ہے کہ وہ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ بجلی تو سرپلس ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ اب دینے والا کوئی نہیں ہے کہ اس کے پیسے بھی دینے ہیں. تو اب سولر آئی ڈی پیز کے بڑے مسئلے بن گئے, آئی پی پیز کے, تو وہ اگر سولر جو ہے وہ لگتا جائے گا تو پھر پیسے کون دے گا؟ پھر ان کی جو ڈیسٹوز ہیں یہ چلیں گی نہیں. ایسے ہی ہیں. اب یہ بھی غلط فیصلے ہوئے اور اس میں آپ پھنس گئے ہیں. اب آپ پھنسے ہوئے ہیں, اگلے 10 سال پھر پھنسے ہوئے ہیں. اچھا خیر آگے چلتے ہیں سر, اور جوڈیشری کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں, کیونکہ اس سارے کروشل دور کے اندر, اس کٹھن ماحول کے اندر مجھے ایسے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اس سے افیکٹ نہیں ہو رہی, اس سے ملک کی ہر ایک شہری افیکٹ ہو رہا ہے. کہ ہم کہیں گے جی صرف پی ٹی آئی پہ برا وقت چل رہا ہے. سر میں کہتا ہوں ہر ایک بندے کے اوپر, ایک مڈل کلاس کیا, اب آپ کی ایلیٹ کلاس تک, آپ کی جو کریم کلاس ہے وہ بھی ٹینس ہو گئی ہے, بیکاز آپ کے ملک میں کوئی $10 انویسٹ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. ایسے ہی آپ کے حالات اتنے برے ہو گئے ہیں. تو اب اس برے حالات کے اندر ہمیں ایک جو امید کی کرن نظر آ رہی ہوتی ہے وہ ہمیشہ جوڈیشری سے آ رہی ہوتی ہے, کیونکہ جوڈیشری ایک ایسا امپورٹنٹ پلر ہے کسی بھی ملک کا جس کے اوپر تمام چیزیں بیس کر رہی ہیں کہ وہ ٹھیک کام کرے گا, وہ چلے گا تو باقی نظام چلے گا. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس پچھلے کچھ عرصے میں جوڈیشری سے جو امیدیں تھیں کیا اس نے وہ فلفل کی ہیں؟ اور ساتھ یہ بتائیں کہ فیوچر میں کیا دیکھ رہی ہیں, کیا جوڈیشری اپنا رول پلے کرے گی یا اگین وہ کمپرومائز کر جائے گی؟ دیکھیں جی, جوڈیشری جس طرح آپ نے کہا کہ بہت اہم پلر ہے, اور یہ 2-3 پلرز ہوتے ہیں اسٹیٹ کے, جس میں جوڈیشری جو ہے وہ ایک بہت اہم اس لیے رول ادا کرتا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے باقی اداروں سے. تو اگر کوئی ادارہ جو ہے وہ تجاوز کر رہا ہے, یا پھر وہ صحیح کام نہیں کر رہا, یا پھر اس میں کچھ غلط لوگ آ گئے, تو کم از کم وہ جوڈیشری اس کو ان چیک رکھتی ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ابھی تک جوڈیشری نے جو ہے نا وہ اس طرح رول ادا نہیں کیا. کچھ جگہوں پہ کیا ہے,
نو ڈاؤٹ کچھ لوگ تھے جو جس طرح کے پی میں ایک ہمارے ابھی چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہوئے جسٹس ہیں، ابراہیم صاحب. ابراہیم صاحب از اے جیم آف این جوڈیشل what a man آفیسر. he is, sir. یس آئی تھنک انہوں نے تو ایگزامپل سیٹ کی نا. بالکل. مطلب وہ ٹائم جس ٹائم پہ پی ٹی آئی اسپیسیفکلی اس کے اوپر اتنا برا وقت چل رہا تھا کہ تمام عدالتوں کے دروازے بند تھے، اور آئی ریممبر کہ زرتاج گل صاحبہ کے لیے انہوں نے رات کو 12 بجے عدالت کھولی. ایسے ہی ہے. اور عدالت کے باہر کا ماحول بھی آپ کو یاد ہوگا. ایک زرتاج گل نہیں تھی، بہت سے لوگ بالکل تھے، لیکن وہ ایک ایسا ہائی لائٹ ہو گیا ایشو کہ وہ جی بہت بڑی بات ہے، رات کو 12 بجے انہوں نے کھول دیا. تو میرے خیال میں واقعی جوڈیشری نے خاص طور پہ ابراہیم صاحب ان کا ذکر ابراہیم صاحب، لیکن ضروری ہے. ابراہیم صاحب جو تھے وہ ایک آفیسر تھے اس طرح کے. نو ڈاؤٹ ہی واز دا لیڈر اوور دیئر آف دا پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، اور ان کو ہی دیکھا دیکھی اور ججز بھی ان کو بھی ہمت ملتی ہے. اور پشاور ہائی کورٹ جو ہے وہ میں کہوں گا، میں ان کے جو جتنے بھی ججز ہیں وہ تقریباً سارے اس طرح کے ہیں کہ وہ چونکہ وہاں کا کلچر تھوڑا سا اس طرح کا ہے، اور اس وجہ سے جو ہے دے ڈیڈ دیئر رول، دے پلیڈ دیئر رول، اور انہوں نے کافی اس طرح کے فیصلے کیے اور انصاف کی انہوں نے بہت کوشش کی کیونکہ بہت سی جگہوں پہ ایسا تھا کہ ایون دیئر ہینڈز ور ٹائڈ، مطلب وہ اوپر سے ایک فیصلہ آ جاتا تھا یا پھر ان کے فیصلے کی اس طرح سے اس کو فالو نہیں کیا جاتا تھا. تو وہ کام ہوئے، لیکن میرے خیال میں پورے ملک کی جوڈیشری نے اس طرح رول نہیں ادا کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا. وہ چرچل صاحب کا جو ہے وہ ایک مجھے خاص کہاوت یاد آ گئی ہے کہ وہ ایک موقع تھا جس میں ورلڈ وار 2 میں برطانیہ کے اوپر بڑے حملے ہو رہے تھے، اور جرمنی نے جو ہے وہ لندن اور بڑے بڑے شہروں کے اوپر جو ہے بمباریاں کرتی تھی. تو یہ لوگ جو تھے یہ خود بھی نیچے بنکرز میں رہتے تھے. تو جب انہوں نے ان کے سبارڈینیٹس نے رپورٹیں دیں اور بڑے ہی وہ ہو کے نا، وہ نہیں ہوتا انسان جو ڈپریس ہو جاتے، تو اس طرح سے ان کو دی. تو اس نے ایک سوال پوچھا کہ جی کیا ہمارے جو کورٹس ہیں وہ چل رہے ہیں، وہاں پر انصاف مل رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی. انہوں نے کہا جب تک انصاف مل رہا ہے نا تب تک ہمارے ملک کو کچھ نہیں ہونے والا، جو کہ یہ ایک بڑی حکمت کی بات ہے. راجہ صاحب، جب تک آپ کو انصاف مل رہا ہے اس کا مطلب ہے آپ کے جو لوگ ہیں وہ آپ کی ریاست سے خوش ہیں، ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ ہمارا گھر ہے، یہاں سے ہمیں انصاف ملے گا، اور پھر وہ اس کے لیے لڑیں گی بھی. پھر وہ ہر قسم کا جو ہے نا وہ کہیں گے یہ ہمارا گھر ہے، ہم نے اس کے لیے. آپ کو اپنا گھر ہی نہ پسند ہو، آپ کو اپنے گھر میں انصاف ہی نہ ملے، تو پھر تو آپ دشمنوں سے بھی ملیں گے، پھر آپ کہیں گے یار مجھے کیا ضرورت ہے لڑنے کی، یہ میرا گھر ہے کہ جو مجھے انصاف نہیں دے سکتا. تو اس لیے جوڈیشری کا اسٹیٹ میں بہت بڑا کام ہے. اس وقت جو ہے میرے خیال میں ججز نے ابھی ریئلائز کیا ہے تقریباً یہ پچھلے کوئی 5-6 مہینے سے کہ اب جو ہے وہ ہم نے اپنے ہاتھ میں یہ چیز لینی ہے، نہیں تو یہ ہاتھ سے نکل رہا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ابھی ریسنٹلی لاہور ہائی کورٹ سے جو ہے ججز نے یہ ایک انہوں نے اپنی پوائنٹس دیے ہیں کہ جی ہمارے فیصلوں میں جو ہے وہ نہ کیا جائے، انٹرفیئرنس نہ ہو کسی ادارے کی، کوئی قسم کی وہ نہ ہو. ہمیں مطلب کہ اس طرح سے یہ نہ ہو کہ جی ہم ادھر فیصلہ سنا رہے ہو باہر پولیس کھڑی ہو، مطلب ہمیں انفارم کر دیا جائے کہ جی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. آبویسلی جوڈیشل آفیسر ایک بہت بڑا آفیسر ہوتا ہے، اس کو آپ اس طرح نہیں لوپ سے باہر نکال کے فیصلے کر سکتے. تو اب انہوں نے ریئلائز کیا ہے، پھر جو ہائی کورٹس میں ہوا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا ہے، تو وہ اب ریئلائز کر رہے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے تھا میرے خیال میں اپنی سروائیول کے لیے اور ملک کی سروائیول کے لیے، کہ آپ اتنا لوگوں کو دل برداشتہ اگر کر دیں کہ وہ بالکل ہی، تو وہ پھر ملک کے لیے کچھ سوچیں گے نہیں، اپنا ہی سوچیں گے. سر ہوپ لیس ہو گئے تھے نا، ہوپ لیس ہو اور گئے، ہماری یوتھ بہت ہوپ لیس ہو گئی تھی بہت اسپیشلی نا، کیونکہ ایک ینگ بچہ یا بچی یونیورسٹی سے نکلتا ہے، جاب تلاش کرتا ہے، اس نے دنیا دیکھنی ہوتی ہے، 22, 23, 24 سال کی عمر ہوتی ہے، وہ اپنی زندگی میں ایک خواب سوچ رہا ہوتا ہے نا کہ میں ایسی زندگی گزاروں گا آگے چل کے. اب وہ بیچارہ جب یا بیچاری جب باہر نکلے اور اس کو صرف اندھیرا نظر آئے اپنے ملک کے اندر، وہ کیا کرے گا؟ وہ کیا پروڈکٹیو کام کر سکے گا؟ اس کا تو دماغ بیچارے کا سروائیول پہ چلا جائے گا. ایسے ہی ہے. میں اکثر ایک بات کرتا ہوتا ہوں کہ ہمارے ملک میں یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں مسئلہ کیا ہوتا ہے، ہمیں نا ہمیشہ سروائیول گیم میں ڈال کے رکھا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں یار ہمارے دماغ US
کے دماغوں کے ساتھ مقابلہ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارے مائنڈ جیپنیز کے ساتھ کیوں نہیں مقابلہ کر پا؟ ہمارے مائنڈ چائنیز مائنڈس کو کیوں نہیں بیٹ کر پا رہے؟ سر اس لیے نہیں کر پا رہے کیونکہ وہاں پہ کپڑا، روٹی اور مکان کی بیسک نیسیسٹی ختم ہو چکی ہے. یہ چیزیں فار شیور 100% گورنمنٹ نے دے دی ہیں کہ بھائی یہ چیزیں تمہیں ملیں گی. آج بھی ہم رو رہے ہوتے ہیں کس بات کے اوپر؟ لائٹ چلے گی، بجلی نہیں ہے، کھانے کو نہیں مل رہا، پانی صاف نہیں مل رہا پینے کو. تو جب ہم ان چھوٹی چھوٹی بیسک ٹائنی نیسیسٹیز میں پڑے رہیں گے، کون سے ہم فزکس کے تھیورم حل کریں گے اور کون سی ہم سائنس اور ٹیکنالوجی اور آئی ٹی کے اندر ہم ڈیولپمنٹ کر لیں گے جب ہماری بیسک نیسیسٹیز پوری نہیں ہوں؟ ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ پیسہ کیسے کمائیں گے تاکہ وہ Survival sir ایکیومولیٹ کیسے کر کریں گے؟ رکھیں Yes. اور کل کو ایمرجنسی ہو تو فنڈ استعمال ہو ہمارا. کیونکہ ہم وہ پروڈکٹیو چیز سوچ ہی نہیں سکتے ہیں کیونکہ ہماری بیسک نیسیسٹیز پوری نہیں ہو پا رہی. تو یہ بہت اچھا آپ نے پوائنٹ ریز کیا کہ جوڈیشری جو ہے وہ اتنی ضروری ہے کہ میں کہتا ہوں کہ آخری ہوپ آپ کی ہمیشہ جوڈیشری رہتی ہے. دیکھیں مجھے تو بڑی خوشی ہو اور ہم عام عوام کو بھی بڑی خوشی ہو جب ہم بھی یورپین کنٹریز کی طرح اور یو ایس کی طرح ہم کہہ سکیں کہ آئی ول سو یو ان کورٹ. ہم یہ لفظ استعمال نہیں کر پاتے پاکستان میں. ہمیں پتہ ہے ہمارے کورٹس میں انصاف ہی نہیں ملنا. چاہے کوئی چور آپ کے سامنے چوری کر کے بھی جائے نا، یا آپ کو پتہ ہو کہ یار اس بندے نے میرا حق مارا ہے، آپ کوشش کرتے ہو کہ یار جرگے میں کر کے معاملہ ختم کریں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ یار یہ ظالم ہے لیکن جرگے میں بیٹھ کے بات کی جائے. کورٹس کی طرف لوگ نہیں جاتے اور یہ لفظ ہم استعمال ہی نہیں کر پاتے کہ آئی ول سو یو ان کورٹ. کیوں؟ ہمیں پتہ ہے ہمارا جوڈیشل سسٹم اتنا کمزور ہے. تو ابھی اگر ججز نے یہ سٹانس لیا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ لیا ہے، تو آپ نے دیکھا ہے کہ ملک کے اندر ایک خوشی کی کرن بھی نظر آئی ہے. عوام کے اندر ایک ہوپ واپس آئی ہے. یہ یوتھ کے اندر، ینگ لیڈرز کے اندر، ینگ جنریشن کے اندر ایک ہوپ آئی ہے کہ یار نہیں، ابھی نظام ایک ایسا موجود ہے کہ جو چیزوں کو سٹیبل کر سکتا ہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے. بالکل اپنے کنکلوزیو ریمارکس کی طرف چلیں تو آپ کو کیا لگتا ہے اگر پارٹی ویژن کی بات کریں یا پرسنل ویژن کی بھی بات کر لیں تو کون سے ایسے 3 پرابلمس آپ کو لگتے ہیں کہ ہمارے ملک کے بڑے بیسک ہیں، فنڈامنٹل ہیں، اور ان کے جو سلوشنز ہیں وہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور وہ کیا سلوشنز ہیں؟ 3 پرابلمس تو میرے خیال میں سب سے بڑا پرابلم تو انصاف کا ہے، لیکن وہ اگین جوڈیشری کی طرف چلا جاتا ہے. اور جوڈیشل ریفارمز کی بھی تھوڑی بہت ضرورت ہے کہ وہ تھوڑا سا اور نان پولیٹیسائز ہو جائے، لیکن میرے خیال میں وہ کافی میچورٹی کی طرف چلا بھی گیا ہے ایک قسم کا. تو وہ تو ان اٹ سیلف بھی اپنے آپ کو سولو کر رہا ہے. میرے خیال میں جو دوسرا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ آپ کا جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، اور جو ادارے میں کہوں گا کہ جو اپنے کام کے علاوہ اور کام کرتے ہیں، کہ وہ اب اس کو میں کس طرح پٹ کروں کہ لوگ جو ہے ناراض بھی نہ ہوں، لیکن یہ ہے کہ جو ادارے ہیں وہ ان کے ہر ایک کام جو ہے، ہر ایک جو آپ کے کانسٹیٹیوشن میں جتنے بھی اداروں کو جو فرائض ہوتے ہیں ان کے اوپر، میرے خیال میں وہ بڑے مقدس فرائض ہیں. اور اگر آپ اسی دائرے میں رہ کے ان کو فالو کریں تو آپ سے بڑا حب الوطن کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اگر ایک ادارہ ہے اس کو جو اس کے اوپر جو فرض کیا ہوا ہے وہ چھوڑ کے کچھ اور کام شروع کر دے تو آبویسلی پھر تو مسئلے مسائل بنیں گے. تو اس کے اوپر کرٹیل کرنا ان چیز کو وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم جو ہے ہم ریئلائز کریں کہ ہمارا کام کیا ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے، اور اس کو ہم اچھے طریقے سے ہینڈل کریں. اس میں پھر اگر ہم جو بیوروکریٹک نظام کی طرف آئیں تو اس میں کچھ چیزیں جو آپ نے چونکہ سلوشنز کی بھی بات کی، تو وہ ایک خان صاحب نے ایک شروع کیا تھا، اس کو کہتے ہیں RTS، رائٹ ٹو سروسز کمیشن. تو وہ یہ تھی کہ آپ کو جو ابھی بھی KP میں جو ہے وہ چل رہی ہے لیکن لوگوں کے اندر اویئرنیس نہیں ہے، کہ وہ یہ تھی کہ جی آپ لوگوں کو جو ہے اس طرح کا ریلیف انہوں نے دیا ہوا تھا کہ جیسے آپ کا ایک کیس ہے ایک سویلین ادارے کے ساتھ، مطلب جوڈیشل کیس نہیں، کسی TMA میں ہے، یا پھر آپ کا DC کے ساتھ کچھ ہے، یا پھر آپ کا ایک تھانے میں جو ہے وہ کوئی آپ نے پرچہ کیا ہے، تو اس کے اوپر آیا وہ آفیسر جو ہے وہ اس کے اوپر کارروائی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اگر نہیں کر رہا پھر اس کو وہ ٹائم دیتے تھے کہ جی آپ 10 دن کے اندر رپورٹ کریں یا 20 دن کے اندر، اس کا اپنا لا ہے. پھر بھی اگر وہ نہ کرے
پھر جو ہے آپ کے اس آفیسر کے اوپر جو ہے وہ فائن بھی لگتا ہے، اس آفیسر کو جو ہے وہ ضلع بدر بھی کر سکتے ہیں، اس کے اوپر ایک پوری کمیٹی بیٹھتی ہے اور اس کا فیصلہ کرتے ہیں، اس کا اے سی آر پہ بڑا آپ کو پتہ ہے کہ اے سی آر پہ ایک دفعہ آ جائے کوئی ایسی ویسی بات تو پھر وہ اس کی پروموشنز کے لیے مسئلے بنتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا انہوں نے یہ اداروں کو اپنے چیک میں رکھنے کے لیے کہ وہ واقعی میں جو ہے وہ عوام کے لیے کام کریں، تو وہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز تھی جو اس نے کی تھی، خان صاحب نے جو ایک سلوشن نکالا بھی تھا، تو وہ اگر صحیح طریقے سے امپلیمنٹ ہو جائے تو میں مانتا ہوں کہ وہ ایک بہت اچھا فیصلہ ہوگا۔ اور تیسرا جو چیز ہے، جو پرابلمز ہیں، پرابلمز تو بہت بڑی ہیں، ایجوکیشن ہے، اگر کہنا شروع ہو جائیں تو وہ تو بہت ہے، لیکن فنڈامنٹل پرابلمز، کرپشن از آلسو اے بگ پرابلم، اگین دیٹ از لنکڈ ٹو انصاف، کہ آپ کا جو ہے، اب میں آپ کو ایک مثال دوں کہ انصاف کا، کہ احتساب بیورو جو ہے، اس میں ہمارے ایک جاننے والے تھے، وہ کہتے تھے کہ وہ بڑا آنیسٹ آفیسر تھا، اس نے مجھے کہا کہ جی احتساب بیورو والے تنگ کرتے تھے، تو میں نے کہا تنگ کرنے کی کیا بات ہے، مطلب ایک بندہ جو ہے جب کرپشن نہ کرے تو بس اس کو کون تنگ کرے گا؟ تو اس نے کہا نہیں، تنگ ہی تو وہ اسی کو کیا جاتا تنگ اس لیے کرتے تھے کہ جو ہے ان کو کچھ نہ کچھ مل جائے۔ تو یہ میں کچھ سال پرانی بات کر رہا ہوں، تو وہ اس وقت ایک احتساب بیورو ہوتی تھی ہماری کے پی میں، تو وہ جو ہے وہ کرپشن جو ہے وہ بہت بڑی ایک ناسور ہے جو ہماری سوسائٹی میں گھسا ہوا ہے، تو اس کو نکالنے کے لیے میرے خیال میں جو ہے ایک آپ کو ڈی این اے تک جانا پڑے گا، اور ڈی این اے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا جو تعلیمی نظام ہو اس میں آپ نے ایسی چیزیں سکھانی ہیں بچوں کو کہ کم از کم جو آپ کی آنے والی جنریشن ہے وہ جو ہے وہ یہ سمجھ جائے کہ جی کیا چیز غلط ہے اور کیا نہیں ہے۔ تو آپ کے تعلیمی نظام کو اگر آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کریکولم آپ اس طرح کا بنائیں گے، اور اس میں ایسے کچھ کلاسز آپ رکھیں گے کہ جو کہ بچے کی جو ہے وہ پرسنالٹی بلڈنگ اور اس کو مورلز سکھانا اور یہ چیزیں اس طرح کا ہوگا، تو تب آپ کی سوسائٹی چینج ہوگی۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ ایک بچے کی اپ برنگنگ ہی اگر ایسے سسٹم کے اوپر ہو کہ بس بیٹا آپ نے نمبرز لینے ہیں، آپ نے رٹا لگا لینا ہے، تو وہ تو بیچارہ پھر چیٹ بھی کرے گا سوسائٹی کے پریشر کی وجہ سے، تو اس کی جو ہیبٹ ہوگی وہ شروع سے ڈیولپ ہو جائے گی کہ میں نے صرف رزلٹ پروڈیوس کرنا ہے، چاہے جس طرح بھی کروں کرنا ہے۔ اور وہی جب بچہ بڑا ہوگا، آفیسر لگے گا، تو وہ صرف کہے گا کہ یار میں نے تو اپنے باس کی بات سننی ہے نا، کیونکہ میں نے تو صرف رزلٹ نکالنا ہے، پرفارمنس دیکھنی ہے، اور میری پروموشن اس کے ساتھ لنکڈ ہے۔ اور ایتھیکل ویلیوز اگر بچوں کے اندر ڈال دی جائیں، جو کہ باقی اسکولنگ سسٹمز کے اندر آپ دیکھتے ہیں، ایون بہت سے میں تو کہوں گا کہ ڈیولپ کنٹریز بھی اب اپنے اسکولنگ سسٹمز کو اپنے اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں اس طرح کی، جاپنیز دیکھیں نا، اسکینڈینیوین اور یہ جو یورپین اور آپ یو ایس کا اگر ذکر کرتے ہیں تو بڑے ڈیولپ کنٹریز ہیں نا، جو بھی ڈیولپنگ فیز سے گزرے ہیں نا، جیسے کہ ایون انڈیا کی آپ ایگزامپل لے لیں، اٹس ناٹ فلی ڈیولپ کنٹری نا، وہ ہمارے ساتھ گئے، ہاں ہم سے کافی پیس میں آگے نکل گیا، بٹ ڈیولپنگ بنگلہ دیش کی آپ ایگزامپل لیتے ہیں تو وہاں کے اسکولنگ سسٹمز اور وہاں کا جو ایک کریکولم ہے وہ ہم سے بہت ماڈرن اور بہت اچھا اور بہت جدید ہو چکا ہے، اور وہاں پہ بچوں کو ایتھکس کے اوپر فوکس کروایا جاتا ہے، بیٹا ایتھیکل ویلیوز کیا ہوتی ہیں، یہ بہت ضروری ہیں، اور اسی کو لے کے جب آپ جائیں گے بیوروکریسی کے اندر، وہاں پہ نظام سیٹ کرنا ہے، اسی کو لے کے آپ جب جائیں گے تو یہی بچے ظاہر بڑے ہوں گے تو کورٹس میں بھی بیٹھیں گے، کورٹس کا بھی سارا سسٹم ہر جگہ پہ۔ جی اصل میں بات یہ ہے کہ جو چھوٹے پرابلمز ہیں ہمارے، چھوٹے تو نہیں ہیں، بڑے پرابلمز ہیں ہمارے، یہ ہمارے پانی کی بھی پرابلمز ہیں، ہمارے ایجوکیشن کی بھی پرابلمز ہیں، ہمارے لا اینڈ آرڈر کی بھی پرابلم، یہ سارے نکلتے جو ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ ہمارے ایتھکس اور مورلز کم ہو رہے ہیں، ہم جو ہیں ایک سوسائٹی کی ڈیگریڈیشن ہو رہی ہے، تو وہ جب آپ کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں آپ نے یہ انجیکشن ڈالنا ہے کہ جی میں نے اپنے بچوں کو جو ہے پڑھانا ہے کہ جی مورلز آپ نے کس طرح اٹھانی ہے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹس بھی بہت آتے ہیں، چونکہ وہاں پر ہم یہ پولیٹیکل فگرز ہیں تو وہ لوگ آتے ہیں، ڈفرینٹ قسم کی سفارشیں ہوتی ہیں، تو ایک لڑکا میرے پاس آیا، مجھے کہتا ہے کہ جی وہ فلانی جگہ سے میرا جو ہے نا وہ اس کا غالباً کوئی ٹیسٹ تھا، ایگزام ہو رہا تھا کہ جی وہ وہاں پر ہال بڑا جو ہے نا سخت ہے تو میں نے چینج کروانا ہے۔ تو میں نے کہا یار کیا مطلب سخت ہے؟ تو کہتا ہے کہ جی وہ چیکنگ بڑی ہوتی ہے وہاں پر نا۔ تو میں نے کہا اچھا تو چیکنگ ہوتی ہے تو مطلب یہ کہ تم چیٹنگ کرنا چاہتے ہو؟ تو کہہ رہا ہاں جی وہ تو اب اگر کوئی بچہ جو ہے وہ یہ اس ڈر سے کہ جی وہاں پر چیکنگ زیادہ ہوتی ہے تو میں چیٹنگ صحیح طریقے سے نہیں کر سکوں گا،
تو وہ شروعات ہی اس کی اس طرح ہو رہی ہے. تو وہ تو آگے یہی سوچے گا نا کہ میں کس طرح کس موڈ پہ کس طرح کی چیٹنگ کروں تاکہ جو ہے میں اس مسئلے سے نکل سکوں. تو ان چیزوں میں اگر ہم وہ چیز انجیکشن ایک لگا دیں اسکول کے اندر ہی, تو پھر جو ہے آپ کا آگے نظام جو ہے نا, باقی آپ کا افسر بھی ٹھیک, جس طرح آپ نے کہا کہ جی وہی لوگ آئیں گے, وہی بیوروکریٹ بھی بنیں گے, وہی بندہ آئے گا وہ جج بھی بنے گا, وہی بندہ آئے گا وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ایک فیکٹری کا اونر بھی بنے گا, تب جا کے جو ہے آپ کا نظام جو ہے کچھ صحیح. یہ لمبا ٹائم لگے گا بالکل, لیکن یہ ہے کہ کم از کم ہماری آنے والی جنریشن. آنے والی جنریشن جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی. بالکل ٹھیک بات کی ہے. سلمان بھائی بہت مزہ آیا, بڑی ہماری اچھی ڈسکشن رہی, اینڈ ہم وش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دیں اپنے پولیٹیکل کریئر کے اندر, اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ رہیں گی. تھینک یو ویری مچ. پھر انشاءاللہ ملاقات بھی رہے گی دوبارہ انشاءاللہ. اینڈ میں یہ بھی وش کرتا ہوں کہ آپ کا یہ جو آپ نے شروع کیا ہے فار یوتھ اویئرنیس, فار اپنے ملک کے لیے, آپ خود تو بزنس مین ہیں لیکن اس کام میں لگے ہوئے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کامیابی دے. جزاک اللہ. Thank تھینک یو you. سو مچ. تھینک یو.